یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. یسرب یسرب نعت پاک کے اندر پڑھنا، یہ اس طریقے کی نعت گنگنا جس میں اس طریقے کے الفاظ ہوں. ایک کلام شاید یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ نعت کافی مشہور ہے اس نام کے ساتھ. یہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے. جب حضور علیہ السلام نے اس کو بدل کر پھر بعد میں اس کو مدینہ کر دیا گیا، یعنی بعد میں اس کو طیب کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا. اور یہ دور جاہلیت کا رکھا ہوا نام ہے. اس وقت اس کو یسرب یعنی اس کے معنی کے اعتبار سے یہ برا ہوتا تھا، اس لیے سرکار نے اس کو بدل گیا کہ یہ آفتوں کا گھر نہیں ہے بلکہ اب یہ مدینہ طیبہ ہے، تو اس کو بدل دیا گیا. ساتھ میں اس نام کو لینے کے لیے بھی حدیث پاک میں منع فرما دیا گیا کہ جو اس کو یسرب کہے اس پہ توبہ واجب ہے. یعنی اپنے ظاہر الفاظ کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ کو اب یسرب کہے اس پہ توبہ واجب ہے. ساتھ میں ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ اس کو لازم ہے کہ وہ مدینہ مدینہ کہے کفارے کے طور پہ. یعنی اگر وہ مدینہ طیبہ کو اب یسرب بولے تو پھر 10 مرتبہ اس کو مدینہ مدینہ پکارنا ہوگا. تو اس لیے اس کو جو ہے نا نعت کے اندر اس طریقے کے شعر پڑھنا جس کے اندر مدینہ کو یسرب کہا گیا ہو، یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور جو ایسا کرے اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرے اور کفارے کے طور پہ پھر مدینہ کا ورد کرے اور آئندہ اس کا خیال رکھے. باقی پرانے کلام کے اندر اگر کہیں ایسا کسی بزرگ کے کلام میں ملتا ہے کہ انہوں نے نعت لکھی اور اس کے اندر یسرب کا ذکر کیا، تو پھر اس کے اندر یہ حسن ظن رکھا جائے گا کہ یہ حدیث پاک ان تک پہنچی نہیں کسی بھی ذریعے سے، نہ تحریری نہ تقریری، کہ انہوں نے شاید علماء سے اس کو نہ سنا ہوگا نہ خود کے مطالعے میں کبھی گزری ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے اس کو یسرب لکھ دیا، لیکن حدیث پاک کے اندر یہ منع ہے، اس کا نام لینا بھی گناہ اور ناجائز ہے. اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.